میں یہ کہہ رہا ہوں اس دن جو باتیں ہوئی پھر کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ شدہ ہے. نہیں پہلے ایک منٹ، یہ ان لوگوں نے مجھ کو ایک یہ پیپر دیا ہے میرے ہاتھ میں، ہے نا. پہلے جو مدعے کی بات ہے پہلے وہ ہو جانے دو، اس کے بعد آپ اپنی بات رکھو، اپنی بات رکھیں گے. اور اللہ اس کا رسول گواہ ہے، ہم سب ایک ہی ہیں. ابھی وہ جو آئے ہمارے پیارے، انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو جائے گا. میرے بابو سب کو مار دیں مگر سب کو مل جل کے رہنا ہے. ہم سب ایک ہی ہیں انشاءاللہ، سب ایک ہیں، سب کو ایک دوسرے سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے جنت نصیب کرے. اب دیکھو اس پہ جو لکھا ہے خلافت امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام، ہے نا. اب ان کا یہ موضوع، تو یہ موضوع جو ہے یہ امت میں کسی نے آج تک یہ سلام بھیجا ہے؟ نہیں تو ایک منٹ لاکھوں سلام پہ معافی نہیں مانگی گئی. آپ نے یہ کہا تھا کہ نام ہم نے لکھا ہے بیچ میں، وہ بات نہیں، پوسٹر کے الفاظ سے معافی مانگی گئی تھی کہ یہ نام ہم نے غلط لکھ دیا، یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. لاکھوں سلام لکھا نہیں لکھا یہ معاملہ بھی پوچھ رہے صحیح ہے. ایک منٹ اب اچھا خاموش ہو، اللہ کے واسطے آپ کے حساب سے پوسٹر غلط ہے اور یہ غلطی ہو گئی. یہ جو لکھے، ایک منٹ، امیر کیا لکھا ہے خلافت امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام، یہ لفظ غلط ہے آپ کے حساب سے. اب آپ لوگوں نے اس پہ اگر معافی مانگ لیے، بات غلط، تو یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا، یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا. نا اتفاقی نہیں ہاں آڈیو اس کو بلر رکھنا ہے. ایسے ہوئے جو پوسٹر لگا تھا، کچھ لوگوں نے آگے ہم کو بتایا، ہم لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں ہم بھائی کو ڈھونڈنے گئے، شمیم بھائی نا، شمیم بھائی کو، میں یعقوب بھائی، فیروز بھائی، ہم لوگ سب جگہ ڈھونڈنے کے لیے، بھائی آپ نے یہ غلط پوسٹر کیوں لگایا؟ ایسے آگے پیچھے سواری چیز نام، اہل بیت کا نام آگے پیچھے. تو وہ ان سے ملاقات نہیں، تو بولے مغرب بعد وہ ملیں گے، نماز پڑھنے گئے ٹوپی والے بابا کے. تو بولے ٹھیک ہے، ہم لوگ مغرب بعد ملتے. بولے مغرب بعد جو ہے ہمارے مفتی عبدالصمد صاحب جو ہے، مفتی ہے نا چل رہے، مفتی عبدالصمد صاحب جو ہے یہ اور ان کے ساتھ میں 2-4 لوگ مل کر آئے. آنے کے بعد میں بیٹھے تو میں نے پہلے پوسٹر کے ہم لوگوں نے اعتراض کیا. تو بولے بھائی غلطی سے انہوں نے بولا کہ میں حضرت معاویہ کی محبت میں نے جو ہے پوسٹر چھاپ دیا ہے. بولا میں بولا آپ نے چھاپا، لیکن جن کا دن تھا ان کا نام آپ کو بڑا رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے معافی مانگی. غلط تو نہیں بول رہا حضرت؟ بولے مجھ سے میں جب اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے کو علم نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے. یہ بھائی نے معافی مانگی. تو مفتی صاحب نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا ہوا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہی بات ہوئی نا. تو میں نے یہ بولا تکلیف یہ ہے کہ جن کا دن ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے اول خلیفہ اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی ہے، اور ان کا جب مقام، ان کا مرتبہ ہے تو پھر دوسروں کو اس پہ مت لے. ہم نے یہ اعتراض کیا تو مفتی صاحب نے بولا کہ آپ کچھ لوگ، انہوں نے بولا میں نے ایسے سنا ہو کہ یہاں معاویہ کے بارے میں کچھ بولتے. بولے دیکھا ہم نہ معاویہ کی تعریف کرتے نہ برائی کرتے، نہ اس کو اچھا بولتے نہ برا بولتے، کیونکہ ہمیں ایک ہی حدیث ملتی ہے، صحیح حدیث میں ایک ہی حدیث ملتی ہے کہ معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حدیث ملتی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اعتراض کیا تو میں نے جواب ان کو دیا. میں بولا کسی نے آج تک اپنے بچے کا نام معاویہ نہیں رکھا، 1400 سال ہو گئے، کسی نے اپنے بچے کا نام معاویہ نہیں رکھا. تو انہوں نے کہا کہ ائمہ اہل بیت، اور پھر انہوں نے نام گنوائے کہ امام زین العابدین، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، اور سارے جو ائمہ ہیں اور چاروں فقہ کے امام ہیں، یہ سب جو ان کی تعریف کرتے ہیں. تو ہمارے فیروز بھائی نے پڑھتے، میں بولنے سے پہلے ہمارے فیروز بھائی جو ہے انہوں نے پڑھتے بولا کہ آپ صحیح حدیث میں دکھائیں یا صحیح روایت کوئی دکھائے کتاب کے اندر، کہ اگر وہ لوگ تعریف کرتے تھے کسی امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین یا امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام،
تو اس پر بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے معاویہ کے خلاف. تو آپ نے کہا حدیث سے دکھائیں گے؟ تو بولا الحمدللہ میں حدیث سے دکھاؤں گا. دوسرا سوال یہ میں نے ان کو یہ بولا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ معاویہ نے یہ کہا کہ اس کی موت کا تم افسوس مناتے ہو. جو حدیث ابھی پوری پیش کی جائے گی، حدیث موجود ہے. امام صاحب مفتی سید مفتی مشرف علوی صاحب جو ہے اشرف جامع مسجد کے امام بھی ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کو وہ حدیث مبارکہ دکھائیں گے آپ کو. اور رہی بات دوسری حدیث کی کتاب جو ہے ہم لوگوں کے پاس تھی، لیکن جس کے پاس رکھی ہوئے وہ بامے میں نہیں ہے اس وقت، وہ باہر گیا ہوا ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسری حدیث ہے جو حضرت مولا علیہ السلام دعائے قنوت نازلہ پڑھتے تھے معاویہ کے خلاف. تو جیسے بات ہوئی تھی کہ بھائی ایک چیز بتائیں گے ہم اور آپ جو ہے اپنی طرف سے ثابت کریں گے کہ اہل بیت اطہار اور چاروں ائمہ یہ جو ہے معاویہ کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ حسن بتائیں گے اور یہ بتائیں گے. اور باقی اگر ٹائم ایسا جیسے اور چیز کا جو جواب دینا ہے تو اگلے مہینے میں شروعات میں یہ اپنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مبارک ہم لوگ سے وہیں چلے جائیں گے. تو 20 دن 22 دن کے بعد ہم لوگ آئیں گے. تو آپ 20 دن 22 دن یا ایک مہینے کے اندر کوئی بھی ایک تاریخ فکس کیجیے. اس تاریخ میں جو ہے ہماری آپ مناظرہ بولتے ہیں، مناظرہ مجادلہ جیسے جس الفاظ سے آپ بولتے ہیں اس الفاظ سے ہم لوگ تیار ہیں ہر معاملے. ٹھیک ہے بھائی شاہو بھائی نے جو ابھی جتنی بھی باتیں بولی ہے الفاظ در الفاظ، اس میں بھی تھا، شمیم بھی تھا، یعقوب بھائی تھے، ایک بھی بات اوپر نیچے نہیں ہوئی. یہ ان کے سامنے ہمارے سامنے پوری بات یہی ہوئی تھی. صحیح بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ بات کو قبول کرنے کا ہم سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. وہ لوگوں میں کوئی غیر نہیں ہے، بس اظہار حق اور قبول حق کا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اور اسلام سے نکل جانے کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، جو بات ہوئی بالکل صحیح ہوئی. ایک بات کے علاوہ ایک بات شاہ الحمید بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تھے. ایسا میں نے نہیں کہا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اولاد علی، ان کو زیادہ تکلیف تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو لان تان ان کو کرنا چاہیے امیر معاویہ پر، براہ راست ان کا مسئلہ تھا. تو یہ ثبوت شاہ الحمید بھائی دیں گے. یہ بات تھی. میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں تعریف کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے، بات اتنے سے بدل گئی ہے. بس اسی بات پہ ہو جائے آپ. ہاں بس یہ دکھا دیں کہ جیسے امام حسن، امام حسین یا ان کی اولادیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لان تان کرتے تھے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اور انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ لان تان کرتے میں ثابت کروں گا، یہ ایکسپٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے استاد مفتی شعبان علی صاحب کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ان کا حوالہ نہیں چلے گا. ہاں کوئی تقریر کر دے، کوئی گفتگو، وہ حوالہ نہیں ہے. کتابوں کے ذریعے سے حوالہ ملنا چاہیے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں جو پوچھا تھا یہی بات آئی تھی، جن کو کرنا ہے کرے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں کرنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. اور امیر معاویہ ہی کیا، اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو کوئی برا نہیں ہے. واجب فرض تو نہیں ہے. غوث اعظم کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو کوئی برا نہیں ہے. شریعت کی پکڑ نہیں ہے اس پہ. لیکن کسی کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کسی کو گھٹائیں، کسی پہ لان تان کریں، یہ ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی. بولیے. جیسے حضرت نے کہا ہمارے مفتی صاحب نے، مفتی عبدالصمد صاحب نے، کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کروں گا. غلط بول رہا ہوں سورج بھائی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے کوئی اہل بیت جو پہ لان تان کرتے تھے یا تعریف کرتے. انہوں نے کہا تعریف کرتے تھے، مطلب انہوں نے، تو آپ نے کہا اس کے پیچھے کہ وہ تعریف کرتے تھے، آپ ثابت کریں. تو میں نے کہا کہ جب ائمہ کی بات نکلی تو میں نے ائمہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا.
آپ نے کہا کتاب سے ثابت کر. تو میں بولا ابھی میں ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے استاد مفتی شاہباز رضوی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اتنے جلدی میں نہیں بتا سکتا ہوں. اور آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ اسی پہ بات ہوئی تھی کہ اب تک اپن جب بیٹھیں گے تو شروعات کریں گے تو اسی پہ کریں گے کہ ہم قرآن شریف اٹھائیں گے. بالکل غلط بول رہا ہوں بھائی, غلط بول رہے ہیں آپ جتنے لوگ تھے. شمیم بھائی غلط بول رہا ہوں میں قرآن شریف سر پہ اٹھاؤں گا اور میں یہ کہوں گا. شمیم بھائی یہ الفاظ دھیان میں رکھیے گا, اللہ اس کے رسول کو اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کے تم گواہی دے رہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اہل بیت اطہار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار اور وہ صحابی جو ایمان پہ فوت ہوئے, میں نے وہاں پہ یہ بھی دیا مشورہ بھی دیا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انکار کیا, زکات کا انکار کرنے والے, نبوت کا اعلان کرنے والے جو صحابی چلے گئے, ہم کو صحابی نہیں مانتے. جو منافقین ہو گئے ان کو صحابی نہیں مانتے. جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے وہ ہم کو دنیا و آخرت میں کافی ہے. ہم اس کی قسم کھائیں گے اور آپ یہ قسم کھائیں گے کہ حضرت معاویہ اور ان کے والد ابا یزید وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو کافی ہے دنیا و آخرت. یہ میں اتنے دن بولا تھا تو انہوں نے حامی بھری تھی. امیر معاویہ بولا تھا. چلو ہاں, تو امیر معاویہ ابا یزید ہے نا, یزید کے ابا ہی ہے نا. وہ تو یزید کے کوئی خالو مامو تو نہیں ہے, وہ یزید کے ابا ہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اس دن جو باتیں ہوئی اگر ابھی یہی اسی بات پہ آپ ہیں پھر کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, فیصلہ شدہ ہے. ابھی آپ کا موقف کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لان تان آپ سمجھتے ہیں جائز یا نہیں؟ بس آپ نہیں بولو گے. اگر اب کوئی ان کو بولنے تو میں بیٹھا ہوں. ہاں آپ فیصلہ کیجئے, جواب ادھر سے دیں گے. آپ یہ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, مسلمان ہیں؟ ایک منٹ رک جائیے. آپ کریں گے مناظرہ؟ نہیں مناظرہ نہیں, یہ مناظرہ نہیں ہو رہا. میں نے پہلے ہی بول دیا ہوں کہ مناظرہ نہیں. تو آپ بولے کہ میں فیصل کے ساتھ نہیں, پہلے ایک منٹ. یہ ان لوگوں نے مجھ کو ایک پیپر دیا ہے میرے ہاتھ میں, ہے نا. پہلے جو مدعے کی بات ہے پہلے وہ جانے دو, اس کے بعد آپ اپنی بات رکھو, اپنی بات رکھیں گے. اور اللہ اس کا رسول گواہ ہے, ہم سب ایک ہی ہیں. آئے ہمارے پیارے, انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو جائے گا. میرے بابو سب کو مار دیں مگر سب کو مل جل کے رہنا ہے. ہم سب ایک ہی ہیں انشاءاللہ, سب ایک ہیں, سب کو ایک دوسرے سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے جنت نصیب کرے. اب دیکھو اس پہ جو لکھا ہے خلافت امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام, ہے نا. اب ان کا یہ موضوع, تو یہ موضوع جو ہے یہ امت میں کسی نے آج تک یہ سلام بھیجا ہے؟ نہیں. ایک منٹ, لاکھوں سلام پہ معافی نہیں مانگی گئی. آپ نے یہ کہا تھا کہ نام ہم نے لکھا ہے بیچ میں, وہ بات نہیں. پوسٹر کے الفاظ میں معافی مانگی گئی تھی کہ یہ نام ہم نے غلط لکھ دیا, یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. لاکھوں سلام لکھا نہیں لکھا یہ معاملہ بھی پوچھ رہے, صحیح ہے. ایک منٹ اب اچھا خاموش ہو, اللہ کے واسطے آپ کے حساب سے پوسٹر غلط ہے اور یہ غلطی ہو گئی. یہ جو لکھے, ایک منٹ, امیر کیا لکھا ہے خلافت امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام, یہ لفظ غلط ہے آپ کے حساب سے. اب آپ لوگوں نے اس پہ اگر معافی مانگ لیے, بات غلط, تو یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا. یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا. اب اس پہ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. مائک بند. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, سرورہ شاہ کریمہ, دستگیرہ دل نوازا, ہم کو بھی مل جائے صدقہ, رب حبلی امتی کا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے ابو طالب ہم غریبوں کے سہارے, المدد اے حبیب کے پیار
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب آپ کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم، ہم لوگوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ قدر پیش کیا. مولا اسے قبول آمین. مولا اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے سب سے پہلے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کے والدین کریمین، آبا و اجداد، اہل خاندان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم تمامی لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. مولا ہم لوگوں کے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے نوجوان، بالخصوص ہم سب کے والدین کریمین، بھائی بہن بیوی بچے، مولا ان سارے لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. مولا اپنے پیارے رسول کا صدقہ عطا فرما، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما. مولا علی علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما. بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام و سلام اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرما. مولا پنجتن پاک کے طفیل ہم سب کو دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیابیوں کا مرام عطا فرما. مولا دین و دنیا دونوں جہاں میں خوشحالی نصیب فرما. مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی پنجتن پاک کے ماننے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے مولا سب کو مولا خوشحالی نصیب فرما. پنجتنیوں کا بول بالا فرما. مولا دشمنوں کا منہ کالا فرما. مولا یزیدیوں کا منہ کالا فرما. مولا ہم سب کو ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر گھڑی مولا کامیابی عطا فرما. مولا جو لوگ یہاں حاضر ہیں مولا ان کے دل میں، ان کے من میں جو نیک تمنائیں، نیک دعائیں، نیک خواہشات، نیک جذبات، نیک دعائیں مولا ان ساری دعاؤں کو پنجتن پاک کے طفیل قبول و مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فاطمہ کے برکت رحیمہ کنن خاتمہ اگر دعوت حکمت بنی و قبول ماند السلام علی رسول. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.